اور 100 درود 100 لعنت میں ایک سہولت بھی ہے، کیونکہ وہ مکمل 100 درود 100 لعنت کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو اس میں وقت بھی زیادہ لگ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جلوس میں جانے کی وجہ سے یا ماتم داری کی وجہ سے اتنا وقت اس سے میسر نہ آ پائے. اللہ الرحمن الرحیم. علیہ السلام کے سامنے کسی نے آدھا سیب کھایا اور آدھا چھوڑ دیا. امام نے کہا آدھا کیوں چھوڑ دیا؟ اس آدھے سیب سے کسی اور کا پیٹ بھر سکتا تھا. آدھا سیب امام راضی نہیں ہوتے، آدھا سیب کیا کچھ ڈسٹ بن میں جاتا، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ بھی عزاداری کے نام پر. تو ایک تو جس حد تک ہو سکے صفائی، دوسروں کو تکلیف نہ ہونا، اور پھر یہ کہ اسراف کا نہ ہونا. یہ ہماری شرعاً ذمہ داری. ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں کچھ گناہ ہم انجانے میں ایسے کر جاتے ہوں کہ ہم آ رہے ہیں مجلس، جس میں سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تبرک لے کر اسے آدھا ضائع کرنا. یہ مجالس میں بھی ہوتا ہے، جلوسوں میں بھی ہوتا ہے. صفائی کا خیال رکھنا یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عزاداری کے نام پر ہر وہ کام کرتے رہیں گے کہ جو خود اسلام میں اتنا پسندیدہ نہیں ہے، اور کہیں گے کہ ہم تو عزاداری کر رہے ہیں. بھائی اب نماز پڑھنے کے لیے آپ کا وضو نہیں تھا، کسی نے آپ کو روکا جناب آپ کا وضو نہیں ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، تو آپ بھڑک کر یہ تو نہیں کہیں گے نا تو مجھے نماز پڑھنے سے کیسے روک رہا ہے. بات سمجھ رہے میں کیا کہنے لگا ہوں؟ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ جناب نہیں یہاں پر ایک سیوک سینس بھی ہے، صفائی کا اہتمام کرنا اور خیال رکھنا یہ آپ کی شرعاً ذمہ داری ہے، کسی اور کو تکلیف نہ ہو یہ آپ کی شرعاً ذمہ داری ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم تو عزاداری کر ہم جو کرتے کرتے پھریں گے. نہ آداب ہیں، توجہ ہے آپ کی. اور خاص طور پر تبرک اور نیاز کے معاملے میں اسراف. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ہمارا گناہ سمجھے ہی نہیں جاتے، ان میں ایک جھوٹ بولنا ہے، ایک اسراف کرنا ہے. اسراف کرنے کا گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اسراف کرنا بھی گناہ ہے. اچھا جب اپنی پاکٹ سے آئس کریم بھی لیتے ہو تو آئس کریم کا بھی کیپ پورا اچھی طرح سے، ہاں اپنی پاکٹ سے مونگ پھلی بھی لی اور اندر سے دانا نہ نکلا ہو تو اندر کھول کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دانا کہاں رہ گیا. اور کسی اور کیا تقریب میں جاتے ہو، چاہے وہ پھر بعد میں خوشی کی بھی تقریبات ہوتی ہیں، تو کیونکہ کسی اور کے ہاں پہ گئے ہوئے ہو تو پوری پلیٹیں لے کر چھوڑ دیتے، پورا کھانا ضائع کرتے، پورا کھانا اسراف کرتے. عاشورہ 100 درود اور 100 لعنت کے ساتھ اگر پڑھ سکتے ہیں تو، اور 100 درود 100 لعنت میں ایک سہولت بھی ہے، کیونکہ وہ مکمل 100 درود 100 لعنت کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو اس میں وقت بھی زیادہ لگ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جلوس میں جانے کی وجہ سے یا ماتم داری کی وجہ سے اتنا وقت اس سے میسر نہ آ پائے. کریں پورے فقرے میں سے ایک 100 مرتبہ پڑھیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام اللہ ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله اخر العهد من لزيارتكم. پھر یہ حصہ جو آگے آ رہا ہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، فقط یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. اور ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھیں، آپ جلوس میں چلتے چلتے پڑھ لیں. پھر جو 100 لعن کا حصہ ہے اس میں بھی پورا حصہ 100 مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. اللہم لا نولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعب له على ذلك اللهم لا للصحابة التي جاءت الحسين وشايات وبايات وتعبت على قتله. پھر یہ فقرہ 100 مرتبہ پڑھیں اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا. 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے. روز عاشور اتنا تو حق بنتا ہے کہ ایسی زیارت پڑھی جائے. اور میں نے کہا کہ آپ کو ضروری نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھیں. آپ آج کل ہر ایک کے پاس موبائل میں موجود ہے زیارت عاشورہ. آپ جلوس میں جا رہے ہوں گے، آپ پیدل جا رہے ہوں گے، آپ اپنی کسی سواری میں جا رہے ہوں گے، آپ زیارت عاشورہ 100 مرتبہ خالی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، بس 100 مرتبہ اللہم لعنہم جمیعا. یہ کل کے اعمال میں سے. عزیزوں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. حدیث میں جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اس خاطر ہے کہ میں یہاں اس ممبر امام حسین السلام کی برکت سے اور اس توسط سے شکر ادا کرنا چاہوں گا اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام والنٹیئرس کا، ان تمام حسینی خدمت گزاروں کا، چاہے وہ مستورات میں سے ہو، لیڈیز میں سے ہو، جینٹس میں سے ہو، جنہوں نے یہ سارا اہتمام فرمایا، اتنا عظیم شان اہتمام فرمایا.
جتنے مومن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو اہتمام بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے. اس میں سیکورٹی والے بھی ہیں، اس میں خدمت کرنے والے بھی ہیں، اس میں تبرکات نکالنے والے بھی ہیں، اس میں امام بارگاہ حسینی سفارت خانہ ملیر اس کی مینجمنٹ بھی ہے، اس میں دیگر تمام احباب بھی ہیں. ان تمام کا کہ مادر امام حسین السلام آپ کو اجر عطا فرمائے. اور میں نے اس لیے ذکر کیا کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ مولا نے فرمایا، اس لیے مجھ پر فرض ہے کہ میں ان کا ذکر کروں. تمام سیکورٹی کے وہ اہلکار جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہیں، افواج پاکستان کی طرف سے، جنہوں نے بے پناہ کامیابی حاصل کی ہیں گزشتہ چند مہینوں میں دشمنوں پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام امام حسین السلام ہی کے صدقے میں آپ کو کامیابی عطا کی ہیں. سبحان اللہ. تو اس وقت قوم کا جذبہ بھی آپ کے ساتھ ہے. بہت سے وہ معاملات کے جو پہلے مشکلات میں تھے آہستہ آہستہ حل بھی ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سے. تو ان تمام کا بھی شکریہ. اور وہ آئے، انہوں نے سیکورٹی کے فرائض انجام دیے تاکہ عزاداروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو پولیس ہو، رینجرز ہوں، ان تمام کا بھی دام درہم قدم سخن جس طرح سے بھی خدمت کرنے والے ہیں، ان سب کا بھی شکریہ. تمام سلسلے جاتے تو ایک ہی ہستی کی طرف ہیں جو پنجتن کی مرکز ہیں، جو اہل البیت کی مرکز ہیں، جہاں رسول اللہ بھی احترام سے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. چاہے وہ فاطمیہ ہو، چاہے وہ عاشور ہو، چاہے وہ رمضان میں مولا علیہ السلام کی شہادت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو، سب کا مرکز ایک بی بی ہے جو ہمیں حدیث کے ساتھ بھی بتلایا گیا. میں ان مصروں کے ساتھ مصائب کی طرف جا رہا ہوں. اگر کوئی قابل لگیں تو آپ دعا سے مجھے نواز دیجیے گا تاکہ مادر امام حسین السلام آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں. میں ان کے نام سے سلسلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو سلسلہ مجالس ہے، اور وہ یہ کہ ہاں شام غریبہ کا سلسلہ ظاہر ہے کہ ہم نے پھر محفل شیخ خراسان ہے یا اورنگی ہے، ان مقامات پر اذان علی اکبر، چونکہ مومنین نے پوچھا ہے اس لیے عرض کر دوں، وہ اذان علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجلس میں امام بارگاہ مصطفی میں عصر عاشور کی مجلس، وہ اسٹیل ٹاؤن میں ایک طرف دور. بہرحال لیکن میں اس امام بارگاہ کی حد تک کی آخری خدمت اس سال کی اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے گا تو آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے کہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. مولا حسن بھی اپنے زمانے کے حیدر ہیں، ابھی عرض کیا. مولا حسین بھی اپنے زمانے کے حیدر ہیں. مولا زین العابدین اسلام بھی اپنے زمانے کے حیدر ہیں. امام محمد باقر اسلام بھی اپنے زمانے کے حیدر ہیں. امام زمانہ اپنے زمانے کے حیدر ہیں. علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، اور فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم کہ مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. جب تک بی بی ناراضی ہوں اس وقت تک مقدر میں کچھ نہیں آ سکتا. مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. اور کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. جی بی بی اجر عطا فرمائے. اے سیدہ آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں. آج امام حسین کی شہادت کہ سیدہ کونین 1400 سال سے اشک بار ہیں، اور قیامت میں بھی بیوی آنسو بہائیں گی اور گریہ فرمائیں گی امام حسین علیہ السلام کے نام پر. آج اس کا ماتم ہے کہ جس نے ہر شہید کا لاشا اٹھایا لیکن اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. آج اس کا ماتم ہے کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ انا قتیل العبرات، مجھے رولا رولا کر مارا گیا. حسین کبھی اپنے علی اکبر پر روئے، کبھی اپنے علی اصغر پر روئے، کبھی قاسم پر روئے، کبھی عباس پر روئے. حد یہ کہ حسین اپنی زندگی میں خود سکینہ کی یتیمی پر روئے. شاید حسین واحد باپ ہوں اس کائنات کے کہ جو دنیا میں جانے سے پہلے اپنے بچوں کی یتیمی پر ایسے رو رہے تھے کہ جیسے بچے یتیم ہو چکے ہوں. یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کی رخصت ہی اتنی سخت ہے. جب بی بی نے خود یہ فرمایا تھا ایک بزرگ عالم سے کہ تو میرے بیٹے حسین کے مصائب پڑھتے ہو، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی بھی آپ کے بیٹے کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں ہے، میرے بیٹے کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. شب عاشور ہے، اپنے آپ کو کربلا پہنچائیے گا.
جو کربلا میں ہم جیسے حاضر نہ ہو سکیں تو سامنے ذریعہ مطہر ابا عبداللہ حسین کا تصور کرے. قتل گاہ امام حسین علیہ السلام جو کربلا جا چکے ہیں، وہاں جب قتل گاہ جو حرم امام حسین کے اندر ہے قتل گاہ، اس میں جب جاتے ہیں نا دل ایسا کٹ جاتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ المذبح المقدس. مذبح پتہ ہے کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ذبح ہونے کی جگہ کو. امام حسین کی جائے شہادت پر لکھا ہے المذبح المقدس، ذبح ہونے کا مقام، مقدس مقام. اللہ اکبر. کہ میرے بیٹے حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں ہے، بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. اس لیے کہ جب بھی امام حسین جاتے تھے تو بی بی کے دل میں ایک تسلی ہوتی تھی نا کہ کوئی بھی شہید جا رہا ہے، حسین تو ہے نا. جب بھی کسی شہید کو بھیجتے تھے امام حسین تو بی بی کے دل میں تسلی ہوتی تھی کہ حسین تو ہے نا کم سے کم. اب جب امام حسین جا رہے ہیں، خود بی بی فضا سے کہا کہ اماں فضا اس خیمے میں ایک صندوق ہے، اس میں ایک کرتا ہے جسے ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. آپ لے آئیے گا اس کرتے کو تاکہ میں لباس شہادت کے اندر اس کرتے کو پہن لوں، تاکہ اگر شام غریبہ میرا لباس لوٹا جائے تو ماں کا سلا ہوا کرتا میرے بدن پر. بی بی فضا کہیں کرتے کو نکالا، چھپانا چاہتی تھی لیکن بی بی زینب کی نگاہ پڑ گئی. فرمایا کہ آپ کو میری ماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ ہے، یہ بتلائیے گا کیا لے جا رہی ہیں؟ کہ آقا نے یہ کرتا منگوایا ہے. کہ کرتا نہیں، حسین نے کفن منگوایا ہے. جس کے لیے جنت سے لباس آیا تھا نا، اس نے اپنی شہادت کے لیے لباس آئے میرے بیمار امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کے پاس. امام غش کے عالم میں تھے. بیدار فرمایا. جیسے ہی بیدار فرمایا نا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا امام حسین کے چہرے پر علی اصغر کا خون ہے، لباس پر علی اکبر کا خون ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے عباس کے غم سے. ایک سوال پوچھا مولا زین العابدین علیہ السلام نے، فرمایا این عمی العباس؟ بابا آپ تنہا ہیں، چچا عباس کہاں گئے بابا؟ کہ قد قتل، مار دیے گئے. کہ این اخی علی الاکبر؟ بابا علی اکبر کہاں ہیں، بھیا علی اکبر؟ کہ قد قتل، مار دیے گئے. امام نے صبح عاشور سے عصر عاشور کی داستان ایک جملے میں مکمل کی. کہ بیٹا اس وقت مردوں میں، خیموں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا بیٹا. سید سجاد کمر تھام کے اٹھے. کہ پھوپھی اماں ذرا میری تلوار تو لائیے گا، میرا بابا تنہا رہ گیا، میرا بابا اکیلا رہ گیا. امام حسین نے سہارا دیا کہ بیٹا تم امام وقت ہو، تمہیں میرے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا ہے. یہ کہہ کر اب عبداللہ حسین باہر تشریف لائے. جب بھی حسین ذوالجناح پر سوار ہوتے تھے تو کبھی عباس آتے تھے، کبھی علی اکبر آتے تھے، کبھی مسلم ابن اسجہ آتے تھے. امام نے فرمایا یا مسلم ابن عقیل ویا ہانی ابن عروہ ویا حبیب ابن المظاہر ما لکم یا فرسان الحجا. ارے میرے شیروں کوئی نہیں تھا کہ جو امام حسین کو سوار کرے. فنظر الی یمین و شمال، حسین نے داہنے دیکھا، حسین نے بہانے دیکھا. لیکن جانتے ہو کس نے سوار کیا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو؟ ایک بن پڑھتا ہوں، ائمہ بھی کہتے تھے ہمارے سامنے مرثیے کے اشعار پڑھو اور امام گریا کرتے تھے. سنت امام پر عمل کرتے ہوئے گریا کرنا. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو،
نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، اور سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ دیکھو آج تو شب عاشور ہے، صبح عاشور سے قریب ہو رہے ہو، آج تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیسے گریا کرے، ایسے رو کہ جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان کی میت رکھی ہو، جو چیخ کر رو سکتے ہیں وہ ویسے روئیں، جو ہاتھ مار سکتے ہیں وہ ویسے کریں، جو جیسے اللہ اکبر۔ آج تو ہر ایک پرسہ لینے کے لیے آیا ہے، آج نجف سے بابا علی آئے، آج مدینہ سے نانا رسول اللہ بھی آئے ہیں، حسین کی والدہ بھی آئی ہیں، مولا حسین کے بھیا حسین مجتبیٰ بھی آئے ہیں، حسین کے بیٹے سید الساجدین بھی آئے۔ شام سے بھی دو بہنیں ہیں، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ایک چھوٹی دختر بھی ساتھ میں ہے جو پوچھ رہی پھوپھی اماں یہ میرے بابا کے عزادار ہیں، انہیں میرے بابا کا نام لینے پر کوئی تماچے تو نہیں مارنے والا، انہیں یا حسین کہنے پر کوئی کوڑے تو نہیں لگانے والا، کوئی تازیانے تو نہیں مارنے والا۔ ہائے بی بی سکینہ، ایک اور اس بی بی کو یاد کرو جو مدینہ میں رہ گئی تھی، فاطمہ الصغریٰ، جنہوں نے دیکھا خاک شفا سرخ ہو گئی، نانی اماں میرا بابا کربلا میں مار دیا گیا۔ نہیں معلوم بی بی سکینہ کے لیے آنا ساتھ میں سخت تھا یا بی بی صغریٰ کے لیے رہ جانا وہاں پر سخت تھا۔ شاید بی بی فرماتی ہوں کہ اچھا ہوا صغریٰ تو میرے ساتھ نہیں تھی، اتنے تماچے مارے۔ امام حسین ابھی ذوالجناح پہ سوار ہوئے، تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، کربلا میں ایک مقام آج تک موجود ہے، چھوٹی سی زری ہے، ایک ہوٹل کے اندر چلی گئی، لیکن میں نے خود اس کی زیارت کی ہے خیمہ گاہ کے سامنے۔ حسین کا ذوالجناح جب وہاں پہنچا نا تو آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے کہا ہے میرے حسب با وفا، تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گیا، حسین کی آخری زحمت ہے، حسین تجھے زحمت نہیں دے گا، وہ بھی ادھوری زحمت ہے جو حسین کو لے کر جانا ہے، واپس لے کر۔ ذوالجناح نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو پیار کیا، یہ وہ آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا، پھر تو شمر کے تماچے تھے، ہمارے ساتھ کے گولے تھے۔ یا حسین یا حسین۔ پڑھتا ہوں، اب تو میں نے مصائب پڑھنے ہیں، جتنا مجھ میں مولا نے طاقت دی، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، جو آپ کی کیفیت ہے اب عبداللہ حسین نے فرمایا کہ بیٹی دیکھو ہم نے جانا ہے، نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے، اللہ کا دین بچانا ہے۔ بی بی سکینہ نے فرمایا کہ نہیں بابا، ہم آپ کو ابھی روکنے کے لیے نہیں آئے، بابا ہم آپ کو ہمیشہ کے روکنے کے لیے نہیں آئے۔ اچھا بیٹی پھر کیوں آئی ہو؟ کہا بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ سکینہ بی بی فرما رہی تھی ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا،
میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ. فرمایا نکلتا ہے. کس دل سے حسین نے جملہ کہا ہوگا؟ فرمایا نکلتی نہیں. شام غریب آ کے دیکھیے گا والا بی بی زینب کی چادر چھینے جاتی. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر. سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. علی اصغر ماں کے ساتھ سوتے تھے نا, سکینہ تو بابا کے ساتھ سوتی تھی. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو, صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرا. اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی اس شب میں تڑپ کر. شب عاشور مر جائے گی شب میں تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہیں یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. ایک بند اور پڑھتا ہوں, تابع بیان نہیں رہی اب. حسین نے کہا لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی, کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. عجب بندے اودے ہیں لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی, ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. کہ نہیں بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا تھا بابا, واپس نہیں آیا بابا, پانی نہیں چاہیے بابا. اودے ہیں لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی, ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. عجب بند ہے اس پہ گریہ کرنا, محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ. حسین محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ, ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے. ایک بار بابا اپنے سینے پر سلا لو. حسین نے سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا, دفعتاً بیدار ہوئی. کہا بابا بس اب ہم آپ کو نہیں روکیں گے, آپ جائیے بابا آپ جائیے. کہا بیٹی اب تک تو روک رہی تھی, یہ بھیج کیوں رہی ہے؟ کہا بابا خواب میں دادی فاطمہ الزہرا کو دیکھا. دادی ہم سے کہہ رہی تھی اے میری سکینہ میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک. اسی وقت کے لیے چکیاں پیس پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا. کہا لیکن بابا بس ایک بار میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے. حسین نے خود سکینہ کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا.